انجینئرنگ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کی تعلیم لینے کے لیے جانے والا شخص جس کے دل میں انجینئرنگ کا شوق نہیں تھا، اللہ کے دین کی عظمت کا شوق تھا، اس یونیورسٹی کے پڑوس میں جامعہ ضیاء العلوم بیگم پورہ سے دینی تعلیم کی شوق کی تسکین کی، اور اس کے بعد جامعہ اشرفیہ میں مفتی اعظم حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی مجلس کو اختیار کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا کیا پیمانہ تھا۔ صرف اتنی دور سے ان کے پاس جانے کی غرض تھی کہ حضرت میں اللہ کے نبی کی سنتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ شوق، یہ ذوق بڑھتا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یوں نوازتے رہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پڑھوتے حکیم الاسر خطیب اسلام حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کا پچھلے چند ماہ پہلے وصال ہوا، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی چارپائی پر بٹھا کر انہی کے کمرے اور حجرے میں اس عالی ترین سند حدیث کی اجازت سے نوازتے ہیں جو ان کے خاندان میں محفوظ تھی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، میں تمام کے تمام علاقے کے علماء کی طرف سے بطور ایک طالب علم کے اظہار تشکر کے لیے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 150 سے لے کے 250 کے قریب کتابیں تصنیف فرمائی، رات اور دن دین مدین کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنے آپ کو ایک کر دیا، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ بڑا عجیب سلسلہ ہے۔ آقا علیہ السلام سے علوم، معارف، برکات جو براہ راست ملی ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جناب صدیق اکبر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اتحاد اور اس میں جو اللہ کریم نے یکسانیت پیدا کی ہے، وہ کہیں کہیں خال خال نظر آ رہی ہے۔ وہ جو نبی علیہ السلام کے قلب اطہر کی تڑپ اور لگن تھی، وہ صدیق اکبر میں آئی، اور صدیق اکبر سے وہ سلسلہ چلتے چلتے ہم بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اہل سنت والجماعت کے عظیم موصل حضرت شیخ احمد فاروقی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار کی روشنی، شمع کی روشن صدیق اکبر تک پہنچی، صدیق اکبر سے ذرے صغیر میں وہ پھیلی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، جو نسب کے اعتبار سے فاروقی تھے اور نسبت کے اعتبار سے صدیقی تھے۔ اس ایک شخص نے وہ کارنامے سر انجام دیے اس پرچم کو بلند کر کے جو 1000 سال تک کے لیے کافی ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے سے وابستہ دان کو وہ عظمت، وہ برکت عطا فرمائی۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا مرزا مظہر جانے رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس سلسلے کے شجرے کے اندر بتایا جاتا ہے، الہی واسطہ لایا ہوں شمس برج عرفاں کا، جناب مرزا مظہر جانے جانا کی شہادت، ان کا علم، ان کی معرفت، خواجہ عبید اللہ حرام، خواجہ باقی باللہ، یہ تمام کا تمام ایک سلسلہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ جن کے جسم کے اندر صرف خون گردش نہیں کرتا تھا، اللہ کی محبت اور نبی کا ہی گردش کیا کرتا تھا۔ اسی سلسلے کے ایک شاہ سوار آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی سعادت مندی کی بات ہے، حضرت ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بس ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی، فرماتے ہیں گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست مخدوم بدستم، بدو گفتم کے مشکے یا عبیرے کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہوا خاکم کے ہستم۔ سعدی کہتے ہیں میرے پاس مٹی آئی، میں نے مٹی کو سونگا، بڑی خوشبودار تھی، حالانکہ مٹی تو بولتی نہیں۔ فرماتے میں نے مٹی سے پوچھا مٹی تیرے میں خوشبو کہاں سے آئی؟ کہنے لگی میں تو مٹی ہوں، پاؤں میں رونگی جاتی ہوں، میرا تو کام ہے جوتیوں تک روندے جانا،
مگر بات یہ ہے کہ بڑے عرصے تک پھولوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ یہ پھولوں کی صحبت کا اثر تھا کہ آج مجھ میں بھی مہک آ گئی ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط پھول نہیں گلستان اور گلدستے کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی عمر میں، علم میں، فیض میں برکات عطا فرمائی۔ ہمارے برادران کو اللہ کریم یہ محمد مولانا محمد میاں صاحب، محمود میاں صاحب، احمد میاں صاحب، جو اپنے دادا جان حضرت مجاہد اسلام مولانا ابراہیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اپنے والد محترم مخدوم العلماء، محبوب العلماء حضرت مولانا میاں عبد الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور ہم کو ان لوگوں کی برکت سے بڑے بڑے حضرات کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں تمام کے تمام علاقے والوں کی طرف سے، حضرت کی خدمت میں درخواست ہے، عرضی ہے کہ حضرت اپنے ملفوظات سے فیضیاب بھی فرمائیں، توبہ کے کلمات بھی ہم کو پڑھوائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔